یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 608. 20th of April, year 2002. My wise in Orange County, Jamaat Khana in LA. Ya Ali Madad. مومنو، آپ کی ملاقات سے خوش ہوا. میں پہلی دفعہ اس جماعت خانے میں آیا ہوں، یعنی بہت برس کے بعد آپ کے جماعت خانے میں آیا ہوں. بچوں کی مجلس ہے. ہمارے جو ینگسٹرز ہیں یہ ہماری قوم کے ایسٹ ہیں، فیوچر لیڈرز ہیں. ان کے اوپر قوم جو ہے، ہماری جماعت جو ہے، فیوچر کے اندر بہت سی چیزوں میں ڈیپینڈ کرتی ہے. اس لیے میں ایک امپورٹنٹ چیز آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اور وہ ہماری دعا کے 4th پارٹ میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صلوات پڑھو اللهم صل على. ہم لوگ ہر روز 3 وقت یہ آیت پڑھتے ہیں. اس آیت کے اندر ہم کو ریمائنڈ کیا جاتا ہے کہ ہم نے حضرت امام کی جو بیعت کی ہے وہ حضرت امام کی بیعت خدا کے ساتھ بیعت ہے. ہم لوگوں کو پرٹیکولرلی ینگسٹرز کو اپنی ہسٹری پڑھنی چاہیے. یہ واقعہ جس کی طرف خدا نے اس آیت کے اندر اشارہ کیا ہے، سن 8 کے اندر، ہجری سن 8، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے اندر آ چکے تھے. 8th ایئر تھا. آپ نے حج کا ارادہ کیا اور 10,000 مسلمان تیار ہو گئے حج کرنے کے لیے. مدینے سے مکہ جانا ہے کیونکہ حج مکہ میں ہوتی ہے، اور اس وقت حالت جو سرکمسٹانسز تھے وہ دشمنی کے تھے. اس طرف کافرین اور مشرکین تھے مکہ میں، اور مدینہ کے اندر مسلمان تھے. جب ہجرت کر کے رسول اللہ مکہ چھوڑ کے مدینے آئے تو مدینہ کے اندر آلریڈی مسلمان تھے، اور یہ وہ مسلمان تھے کہ جنہوں نے نبی صاحب کو انوائٹ کیا کہ آپ یثرب میں آؤ. یثرب مدینے کا پہلا نام تھا، اور جب نبی ادھر آ گئے تو سٹی کا نام انہوں نے بدل دیا اور سٹی آف پروفٹ کر دیا، مدینہ النبی. 10,000 مسلمان ساتھ چلے. جب مکہ 3 مائل باقی رہ گیا تو مکہ والوں نے ایک میسج بھیجا. یہ کہ آپ مکہ میں انٹر مت ہو.
اس دفعہ آپ چلے جاؤ، نیکسٹ ایئر حج کرنے کے لیے آنا. اور رسول اللہ نے قبول کر لیا. لیکن میں نے بہت شارٹ کہہ دیا ہے، یہ سچویشن پیدا ہوئے کہ رسول اللہ نے قبول کر لیا، اس کے پہلے حالت بڑی گرم تھی اور شاید بیٹل کی تیاری کرنے کی ضرورت پڑ گئی. ابھی جو 10,000 مسلمان نبی کے ساتھ تھے، ان کے بہت سے ریلیٹیوز مکہ میں تھے. اس لیے نبی کو اس بات کے لیے کوشش رہنا پڑا کہ ایسا نہ ہوئے کہ لڑائی کے انٹینسٹی کے اندر یہ لوگ کہ جن کے ریلیٹیوز ادھر ہیں یہ پھر جائیں. تو نبی صاحب نے ایک ٹری تھا، درخت تھا، اس کے نیچے کرسی رکھ کے بیٹھے اور فرمایا کہ ایک ایک میری ہاتھ پہ بیعت کرو، پرومس کرو کہ میرا حکم مانو گے، فیتھفل رہو گے، لوئل رہو گے، اوبیڈینٹ رہو گے. اور 10,000 مسلمانوں نے نبی کی بیعت کی. عربی زبان کا جو لفظ ہے بیعت، اس کا مطلب یہ ہے پرومس کرنا، جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں irrevocable promise. وہ پرومس کہ جو ہم توڑ نہ سکیں، unbroken. تو نبی کے ہاتھ کے اوپر جب ان 10,000 آدمیوں نے پرومس کیا، یہ آیت اتری، انما الاعمال بالنیات کی طرح. انما الاعمال بالنیات آیت نہیں ہے، رسول اللہ کے حدیثوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے ہر عمل کی نیت انسان کی ضروری ہے، نیت ضروری ہے، اس لیے کہ جو انٹینشن ہے دیٹ از دی بیسس آف انسان کی ہیومن کو ایکٹیویٹی ہے یا آدمی کا جو ارادہ ہے. ایوری ایکشن ڈپینڈس آن دی انٹینشن آف دی پرسن. تو اسی طرح سے یہ عمل جو تھا کہ رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی گئی، تو اللہ نے یہ کہا کہ یہ رسول کے ہاتھ جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے. تم نے جو بیعت کی ہے، you have given your allegiance to Allah. حالانکہ ہینڈ تو محمد کا تھا. ان الذین یبایعونک، جن لوگوں نے اے پروفٹ تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، انہوں نے خدا کے ساتھ پرومس کیا ہے. یعنی نبی کے ہاتھ کو خدا نے اپنا ہاتھ بتایا ہے. یہ آیت پڑھنے کی مجھے ضرورت یہ پڑی، آج بچوں کی مجلس ہے. ہمارے بچے الحمدللہ جیسے میں نے کہا ویری انٹیلیجنٹ. وی ڈیپینڈ آن them. Leaders will be appointed amongst them. They will have to lead the Jamaat. In future circumstances, the circumstances in future will be very tough, difficult, problematic. اس کے لیے ہمیں آج سے ینگسٹرز کو تیار کرنا ہے. ہم سب نے حضرت امام کی بیعت کی ہے. میں یہ یاد کرانا چاہتا ہوں آپ کو، رسول اللہ کے ہاتھ پہ مسلمانوں نے بیعت کی، اس لیے انہوں نے اسلام کو ایمبریس کیا. لیکن رسول اللہ کی وفات کے بعد، ان کی ڈیمائس کے بعد، صرف جو شیعہ لوگ تھے انہوں نے امام علی کی بیعت کی غدیر خم پہ. شیعہ وہ تھے کہ جو علی کو اپنا امام مانتے تھے. لیکن جیسے ہی رسول اللہ گزر گئے، موسٹلی مسلمان پھر گئے. پھر گئے کا مطلب یہ تھا
کہ انہوں نے جو پرومس کیا تھا وہ ایبروگیٹ کر دیا، توڑ دیا۔ اس لیے مسلمانوں کے اندر دو گروپ ہو گئے۔ ایک وہ گروپ تھے جنہوں نے نبی سے پرومس کیا اور اس کے اوپر سٹینڈ رہے، دوسرا وہ گروپ تھا جنہوں نے نبی سے پرومس کیا اور بریک کر دیا۔ وہ لوگ کہ جو پرومس پہ کھڑے رہے وہ لوگ شیعہ تھے، علی کو ماننے والے تھے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے بیعت کی ضرورت ہے۔ آج دنیا میں 1 بلین مسلمان ہے، شیعوں کے سوا، اور اس میں خاص طور پہ اسماعیلیوں کے سوا کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جس نے علی نبی کی بیعت کی ہوئے۔ مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہے، ہمارے ہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسماعیلی ہوتا ہے، لیکن اس بچے کی بیعت کرانی پڑتی ہے۔ ودن 13 days ہماری جماعت میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ودن 13 days اس کو مکھی کے پاس لانا چاہیے تاکہ امام کی بیعت کی جائے۔ ہم اس بچے کی بیعت کرواتے ہیں، ماں یا باپ، اور اس بچے کو اسماعیلی مذہب میں داخل کیا جاتا ہے آفیشلی۔ ہم سب نے بیعت کی ہے، لیکن اس بچے کو پتہ نہیں ہے میں نے بیعت کی ہے، لیکن آن بہاف آف دیٹ چائلڈ ماں یا باپ اس کی بیعت کرتے ہیں، کیونکہ اس کی گروتھ کے لیے، اس کی پرورش کے لیے ماں اور باپ ریسپانسبل ہے۔ یہ بچہ بڑا ہوا، جب یہ چلنے کے لائق ہوتا ہے، موسٹلی بچے ماں کے ساتھ رہتے ہیں تھوڑے برسوں تک، جماعت خانے میں لے آتی ہے ماں، چھانٹا دلواتی ہے، دعا کرواتی ہے، نیاز پلاتی ہے، سکریت کھلاتی ہے، اور مذہبی جو ہماری کسٹمز ہیں ان کا اس کو تعلیم دیتی ہے۔ جب یہ بچہ چلنے کے لائق بنتا ہے تو انٹر ہوتے وقت ماں کو کہتا ہے پیسے لا، اس کو ماں پیسے دیتی ہے، وہ بھاگ کے پاٹ پہ آتا ہے، دعا کراتا ہے۔ یہ بگننگ ہے ہماری۔ اس بچے کے دل کے اندر یہ چیز چلی آتی ہے۔ میں کبھی کبھی بھائیوں کی مجلس میں، لیڈیز مجلس میں جاتا ہوں تو میں نے بہت دفعہ لیڈیز کو کہا ہے کہ جب بھی تم پریگننٹ ہو تو دعا پڑھتے وقت اپنے اس فیٹس کی نیت بھی کرو کہ یا مولا میرے پیٹ میں جو جیو ہے میں اس کی بھی نیت کرتی ہوں کہ دعا پڑھتے وقت دونوں کی دعا پڑھے، خود کی بھی اور اپنے بچے کی بھی۔ یہ چیز اس بچے کے اوپر اثر کرتی ہے۔ ماڈرن سائنس نے اس چیز کو پروو کیا ہے کہ بچہ اور ماں، ان دونوں کا جو برین ہے وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے تھرو سرٹن نروس سسٹم۔ اگر ماں خوشی ہے تو بچہ بھی خوشی ہے، اور اگر ماں غمگین ہے تو بچہ بھی سیڈ ہو جاتا ہے، ماں کے دکھ کو وہ فیل کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب یہ بچہ اگر کسی وجہ سے ماں کے ووم کے اندر دکھی ہوتا ہے تو ماں کو مینٹلی اس چیز کا پتہ لگتا ہے، حالانکہ عام مائیں جو ہیں وہ کداچ اس چیز کو فیل نہ بھی کر سکے، لیکن ماں اور بچے کا جو کنیکشن ہے تھرو نروس سسٹم وہ قائم ہوتا ہے۔ یہ قدرت کی ایک کرامت ہے۔ میرا کہنا یہ تھا کہ بچہ پیٹ میں بھی ہوتا ہے، اس وقت سے اس کو ایماندار بناؤ، اس کی بھی دعا کراؤ، اس کے لیے طرف سے بھی نیاز پیو، پیالی اٹھاتے وقت اپنی اور اپنے بچے کی بھی نیت کرو، جو کچھ بھی اپنے مذہب کا عمل کرو بچے کی نیت ساتھ کرو۔ اب یہ بچہ باہر آیا اور ماں نے اس کو سکھانا شروع کیا، بڑا ہوا، تھوڑا بڑا ہوا، بولنے کے لائق بنا، سمجھ کے لائق بنا،
تو باپ اوورٹیک کر لیتا ہے. جب یہ باپ ٹیک اوور کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ سوال جواب ہوتے ہیں. پاپا ڈیڈ یہ ایسا کیوں ہے, وائی دس وائی ناٹ دس. اور باپ جو ہے اس کا فرض یہ ہے کہ اب اس کو وہ ہینڈل کرے, اچھی طرح جواب دے, اس کو سمجھاوے, اپنی فیملی کی ہسٹری بتاوے, جماعت بتاوے, امام کی شناخت دے. اگر بچے نے کوئی سوال کیا اور ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے تو اس کو اس پرابلم میں رہنے مت دو, کسی اچھے اور آدمی کے پاس لے جاؤ تاکہ اس کو سیٹسفیکشن ملے. اگر وہ یہی اسی طرح سے رہا تو اس کے برین میں, اس کے مائنڈ میں کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. یہ کنفیوژن بہت بری چیز ہے, اس کا حل ہونا چاہیے. اور ہر بچے کے اوپر بھی یہ فرض ہے کہ اس کو اپنی فیملی کی ہسٹری اور اپنی جماعت کی ہسٹری, اپنے مذہب کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ یہ بچوں کو اپنا فیوچر بنانے کے لیے میٹیریل ملے. اور ان بچوں کے اوپر یہ فرض ہے. حضرت امام نے یہ بچوں کی جو مجلس آج بنائی ہے 1937 میں, 1937, اس بات کو 65 ایئرز ہوئے ہیں. دار السلام آئے مولانا امام سلطان محمد شاہ داتا دار السلام آئے. 737 ایئر جو تھا وہ امامت کی گولڈن جوبلی کا ایئر تھا. نیروبی کے اندر مارچ کی 1 تاریخ کو, 1 مارچ 1937 نیروبی میں امام سلطان محمد شاہ کو گولڈ میں وے کیا گیا. اور یہ گولڈن جوبلی سیکنڈ گولڈن جوبلی تھی کیونکہ اس کے پہلے 1936 میں 19 جنوری کو بامبے کے اندر انڈیا میں سلطان محمد شاہ کو وے کیا گیا. اور یہ جب ایئر تھا گولڈن جوبلی ایئر آف افریقہ, جب اس صاحب دار السلام میں آئے تو ایک چھوٹی سی مہمانی رکھی گئی ینگسٹرز کی طرف سے. جو وارث صاحب تھے انہوں نے کہا خداوند یہ جو مہمانی ہے یہ فارمر آغا خان سکولز اسٹوڈنٹس کی طرف سے ہے. مولا خوش ہوئے اور وہاں پھر یہ حکم کیا کہ بچوں کو اپنے مذہب کا یہ سسٹم اور رائٹس اینڈ ریچول سکھانے کے لیے ان کی ایک منتھلی مجلس بنایا کرو. دیٹ واز دی فرسٹ فرمان آف امام 65 ایئرز اگو. مگر وہاں کنوینئنس تھی جگہ کی بھی, نیچے جماعت خانہ, اوپر بنگلی ہوتی تھی بیت الخیال میں, تو بچوں کی مجلس اوپر ہوتی تھی, سیپریٹ ہوتی تھی, جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی تھی. اس میں واعظ کیا جاتا تھے, بچوں میں سے واعظ کرنے والے کھڑے ہوتے تھے. ایک لڑکی نے یہاں تھوڑا سا رائٹ اپ پڑھا, میں خوش ہوا, لیکن اسٹوڈنٹس کے اندر سے آئی ارج یو پیپل, every month when you have majlis in Jamaat Khana, someone of you should be prepared to just deliver a small 5-10 minutes wise in any field of our Ismaili religion, on any religious subject. Dua karavi, niyaz, sukrit. It's very important so that you prepare yourself for the future. ہمارے مذہب کے اندر جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں it's a news to those people who do not know what is what. ہم لوگ بچے جو ہیں اسکولوں میں جاتے ہیں, یونیورسٹی میں جاتے ہیں, تو نان اسماعیلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے, کرسچن ہیں, جیو ہیں, مسلمز ہیں,
اور نیچرلی کبھی کبھی ریلیجس ٹاپک آ جاتا ہے. ہمارے بچے میں نے دیکھا ہے, فیل کیا ہے, اور میں بہت سوری ہوں اس بات کے لیے. I feel it very much. Our children are not prepared to give answer when someone asks about our Ismaili faith. کیونکہ ہم نے نہ اس کے لیے تیاری کی ہے, and unfortunately our children are not very much interested in religious subjects. Why? I can't say. بچوں کو اس بات کے لیے پریپیئرڈ ہونا چاہیے. Right from the beginning of understanding. Beginning of understanding around about 6 to 7 years of age. Mental condition اس کی بنتی ہے. اگر جو یہ ماں نے اپنے بچے کو چھوٹی عمر سے بلکہ بیفور برتھ اس کو ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیا تو کم از کم اسٹرانگ روٹس ہوں گے ایمان کے اس کے دل کے اندر. محبت سے, پریم سے, افیکشن اور کائنڈنس سے اپنے بچوں کو اپنا مذہب سکھاؤ. اور اگر نہیں پتا کسی استاد کے پاس لے جاؤ. ماں جیومیٹری نہیں جانتی تو اسکول میں سیکھتا ہے, باپ کو فزکس کا پتہ نہیں تو کالج میں سیکھتا ہے. اسی طرح سے مذہب سیکھنے کے لیے بھی ٹیچرز موجود ہیں. اچھی اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے. انفارچونیٹلی اس ماڈرن ایج کے اندر دو بہت بڑی بلائیں ہیں, کیلمٹی ہے. ایک تو ٹی وی ہے کہ جس نے ہمارے خیالات کو بدلا دیا ہے. ٹی وی کے اندر جو امپریشن ملتا ہے, ہر روز ایک چیز دیکھتے 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 وہ ہمارے دل کے اندر پہنچ جاتی ہے. ہمارے خیالوں میں, ہمارے سپنے میں, ہماری ڈریمز میں وہ خراب چیزیں آتی ہیں. اور دوسری چیز میڈیا ہے. یہ دو چیزیں آج دنیا کے اندر طوفان پیدا کر رہی ہیں, پولیٹیکلی بھی, سوشلی بھی, اسپرچولی بھی. ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمارا یہ جماعت خانہ ہے. جماعت خانہ ہر روز ہونا چاہیے. جماعت خانے ہر روز جانا چاہیے. ادھر کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ روحانی ایٹماسفیئر ہے. یہاں روحانی وائبریشنز آتی ہیں, دعا پڑھی جاتی ہے, فرشتے آتے ہیں. اینجلز اٹینڈ جماعت خانہ ایوری ڈے تھرو آؤٹ دی ورلڈ, بیکاز اینجلز آر ملینز اینڈ بلینز اینڈ نو لمٹ ٹو دیم. روحانی آتی ہیں. میں نے اپنی وعظوں میں ذکر کیا ہوا ہے کہ اگر ایک ہندو گزر گیا ہے تو اس کی روحانی اس مندر میں, ٹیمپل میں آتی ہے کہ جس مندر میں ڈیورنگ ہز لائف ٹائم ہی واز وزٹنگ دیٹ ٹیمپل. اگر مسلمان گزر گیا ہے تو اس مسجد میں اس کی روحانی آتی ہے کہ جس مسجد میں وہ جایا کرتا تھا. اگر کوئی کرسچن ہے تو کرسچن اس چرچ میں جائے گئی اس کی روحانی کے جہاں وہ جایا کرتا تھا. یہ ایک اوتھینٹک چیز ہے. اور ہم کو اس بات کے لیے ہمارے پیروں نے گنانوں میں ایسے اشارے کیے ہیں. مومنوں, جماعت خانے کے اندر امام کا نور ہے. حضرت امام کے ہمارے فرمانوں کے اندر ہے. جب بھی مولا فرمان کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے when you come to جماعت خانہ. حضرت امام doesn't say when you go to جماعت خانہ. He uses the word come when you come to جماعت خانہ. Why? Because جماعت خانہ is his house. So he invites you when you come to جماعت خانہ. جماعت خانہ مولا کا گھر ہے. He is here 24 hours. Doesn't matter even if it is rented or not rented. جماعت خانہ ہم نے بنایا, ہم نے اس کو ڈیزگنیٹ کیا کہ this is the place of worship. تو اس کو ہمارے پیروں نے ایک لفظ دیا, that is گت. گت جماعت, گت کے ہے زندہ. گت is a Sanskrit word which means the place where you go and get protection, security. شرنے جوانی جگیا. شرنے
Jawani Jagya, where you get protection and security, that place in Sanskrit is Gat. Because this is Maula's house. وہ اپنی نورانی اسٹیٹ کے اندر ادھر بیٹھا ہے, 24 آورس مولا ادھر بیٹھا ہے. اس لیے میں گھڑی گھڑی ریپیٹڈلی اپنی وعظوں میں کہا کرتا ہوں کہ ریسپیکٹ جماعت خانہ ہائیلی. دس از دی ہاؤس آف مولا بابا. کوئی ڈس ریسپیکٹو ایکٹیویٹی یا اسٹیپ یا ایسی چیز کے جو ڈس ریسپیکٹو ہوئے وہ جماعت خانے میں نہیں ہونی چاہیے. ریسپیکٹڈ ہائیلی. دس از دی ہاؤس آف مولا بابا. کیونکہ یہاں روحانیاں آتی ہیں, یہاں فرشتے آتے ہیں, یہاں امام کا نور موجود ہے, اور اس جگہ آ کے ہمیں پیس ملتی ہے, پیس آف مائنڈ ملتی ہے. ہمارے خیالات, ہماری وائبریشنز جو ملتی ہیں وہ ہمیں سکون دیتی ہیں. سکون جو ہے وہ پیس آف مائنڈ ہے. یہ قسم کا جماعت خانے میں آ کے جو سکون ہمیں ملتا ہے, اس لائک اے ٹرینکولائزر. ہمارے دکھ دور ہوتے ہیں, اور جماعت خانے کی قدر کرنے سے ہمیں الہی مدد ملتی ہے, اسپرچل ہیلپ ملتی ہے, ہم کو انسپریشنز ملتے ہیں ٹو ڈیسائڈ our problems, to decide our actions. اس وجہ سے وہ لوگ جنہوں نے حضرت امام کی بیعت کی ہے انہوں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی ہے. اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچے کی بیعت ماں باپ نے کرائی, بچہ بڑا ہوا, جب وہ میچورٹی کو پہنچا 18 ایئرس کی ایج میں, تو اس بچے کو نیکسٹ ٹائم جب بھی مولا آوے تو بیعت ریوائیو کرنی چاہیے. Everyone over 18 years should revive his or her bayat when there is an opportunity that Maula Bapa comes here. پرانے زمانے کے اندر مکھی کے ہاتھ کے اوپر بیعت ریوائیو کی جاتی تھی, جس طرح بچے کی بیعت ہوتی ہے اس طرح. تو یہ جو ہمارا پرومس ہے, ہمارا پلیج ہے, ہم نے اپنا آپ مولا کو پرومس کیا ہے کہ وی ول فالو یو, وی ول اوبے یو, وی ول بی فیتھفل اینڈ لائل. یہ ہمارے مذہب کی شروعات ہے. اور پھر خدا تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے وَمَنْ أَوْفَ بِمَا عَهَدَ, those who have fulfilled their promise, ان کے لیے لاٹ آف ریوارڈ پڑا ہوا ہے. فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, they will get lot of reward. I was just talking this morning with some youngsters in Santa Monica. I said I have traveled very extensively in my life. For the past 69 years I have been traveling. I have seen 124 countries of the world. لیکن ساری دنیا میں گھومنے سے میں ایک چیز ڈھونڈتا رہا, اٹینٹیولی ڈھونڈتا رہا. ساری دنیا میں جہاں جہاں میں گیا بیگرز دیکھے, اسٹریٹ بیگرز. بہت سے مسلمان ملکوں میں مسلمان بھیک مانگتے ہیں, بیگنگ. کرسچن بیگرز دیکھے, جیوش بیگر دیکھے, ہندو بیگر دیکھے, سکھ بیگر دیکھے, بدھسٹ بیگر دیکھے, لیکن نو ویئر ان ورلڈ آئی سو اینی اسمائلی بیگنگ ان دی اسٹریٹ. نیور. ایک اسمائلی بھی دنیا میں بھیک مانگنے والا نہیں ہے. Isn't something new and special? ایک اسمائلی بھی ساری دنیا میں بھیک مانگتا نہیں ہے. It's a blessing of مولا بابا. ہماری زندگی, ہماری لائف کے جتنے بھی کام کاج ہیں are under the protection of Maula's Noor and his blessing. یہ blessing کسی اور قوم کے اندر نہیں ہے. 10-11 سال پہلے, I think it was
91 और 92 इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर एक प्रपोजल आया कि इंडिया के अंदर जो बूढ़े आदमी हैं ओवर 60 इयर्स डेस्टिट्यूट हैं, अनएबल टू अर्न, ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट उनको जिस तरह कनाडा के अंदर पैसे देती है ओल्ड एज पेंशन के तौर पे, ऐसा इंडिया के अंदर दिया जाए। पार्लियामेंट में इसके ऊपर बड़ी डिबेट हुई। गवर्नमेंट का कहना यह था कि इंडिया इज ए पुअर कंट्री, और दूसरा कि इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1 बिलियन, इसके लिए इतनी रकम, इतने पैसे हमारे पास नहीं, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड इट, नॉट इवन 1%। तो इस डिबेट, ये कई दिनों तक ये डिबेट चली। इस डिबेट के अंदर एक मिनिस्टर ने खड़े होके गवर्नमेंट की फेवर की साइड में उसको कहा कि देखो, हर कौम, जितनी भी कम्युनिटीज है इंडिया के अंदर, उन सब कम्युनिटीज को अपने अपने इस तरह के पुअरेस्ट और बेगर टाइप के डेस्टिट्यूट्स जो है उनको मेंटेन करना चाहिए। तो फिर उस मिनिस्टर ने हम इस्माइलियों का एग्जाम्पल दी, बोला देखो ये इस्माइली लोग हैं, सारे हिंदुस्तान में कहीं एक भी इस्माइली बेग नहीं करता, क्योंकि इस्माइली कौम अपने लोगों की हिफाजत कर लेती। इंडियन पार्लियामेंट के अंदर ये रिपोर्ट्स मैंने पहले पढ़ी तो मैं बहुत खुश हुआ, और बात सच है, मैंने खुद ने देखा है 124 कंट्रीज के अंदर भी एक इस्माइली नहीं कि जो बेग करता हो। ये इमाम की मेहरबानी है, इमाम की हमारे ऊपर मेहरबानी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ऐसे लोग नहीं हैं, और कभी कोई है भी तो हमारी जमात उसको मेंटेन कर लेती, संभाल लेती है। हर जगह हमारी जमातों के अंदर वेलफेयर सोसाइटीज हैं। मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता आज की रात को, लेकिन हमारी सारी दुनिया के अंदर जो इस्माइली जिधर भी रहते हैं, गरीब से गरीब इस्माइली भी किसी न किसी तरह से मेंटेन हो रहा है। बहुत बरस पहले की बात है, 50-55 साल पहले, बॉम्बे का जो दरखाना जमात खाना है, उसके नीचे वो गरीब लोग के जिनके पास सोने के लिए जगह नहीं थी, रूफ नहीं थी, वो इधर आके सो जाते थे। और जो लीडरशिप थी उस वक्त की, और उस वक्त का जमाना भी ऐसा था, उन्होंने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। ये वो लोग थे, रहने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन जमात खाने के नीचे वो चटाइयां बिछा के सो जाते थे, मेंटेन होते थे। और ऐसे बहुत से इस्माइली थे। उसमें खास तौर पे मुझे एक आदमी याद आता है, आज मैं उसको 55 ईयर्स के बाद जमात खाने के अंदर याद करता हूं। सफर अली सोनावाला, बॉम्बे में सफर अली सोनावाला, वो कोई ऑफिसर नहीं था, लेकिन नांदी का कामकाज वगैरह संभालता था, ऐसे वाला शख्स था। वो जमाने में 55 ईयर्स पहले वो 50 रुपए रोज की नांदी लेता था, खुद बिड नहीं करता था। जो नांदी करता था, हसन अली नांदी वाला, मैं बात कर रहा हूं तो ये चीज मेरे सामने एक मूवी की तरह चल रही है, मैं उस चीज को देख रहा हूं। हसन अली नांदी वाला नांदी करे, उसको सफर अली भाई का ये कहना था, हर रोज 365 डेज 50 रुपए की वो नांदी रहे। कोई नांदी 2 आने में मिल जावे, 2 पैसे में मिल जावे, 50 रुपए की रोज की नांदी लेवे और वो नांदी रखता रहे, और फिर जमात खाना पूरा होवे उठ के चला जावे। और जो जमात भाई होता था, उन लोगों को जो भी नीचे डेस्टिट्यूट्स हैं, जिनका कोई नहीं, ऊपर आके एक एक नांदी वो लेके चले जाते, पेट भर लेते थे। हम अपनी जमात को मेंटेन कर लेते हैं, और हमारी जमात का ये तरीका भी है। मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत से लोग ऐसे भी थे कि जो जमात खाने में से अपने साथ किसी एक गरीब आदमी को अपने घर ले जाते थे, पर्टिकुलरली रात के वक्त। डाया भाई, શું ખબર છે? ઠીક છે બાપુ,
હાલો ચલો સાથે જમશું, उसको घर ले जावे। हमारा मजहब जो है, हम भाई बहन हैं, रूहानी भाई बहन, हम उस मौला के रूहानी बच्चे हैं। इस्माइली मजहब जो है वो सिर्फ इतना नहीं कि जमात खाने आए, दुआ पड़ी, विचार बाहर है, कोई सजदा करता है कोई नहीं करता, कोई क्या पंजा देता है कोई नहीं देता, हम बैठे हैं, न्याज पिया घर चले गए। सीरियसली हम जमात खाने में आते भी नहीं, और आते हैं तो बहुत थोड़े परसेंटेज है। हमको अपने मजहब के लिए सीरियस होना चाहिए, अपनी रूहानियत की, और खास तौर पे जब हम एक दूसरे के ऊपर अपनी काइंडनेस जाहिर करते हैं तो इसके अंदर वो परवरदिगार बहुत राजी होता है। रोजी देने वाला मौला है, लेकिन जब हम किसी को खिलाते पिलाते हैं तो हम मौला का काम करते हैं, उसकी रोजी हमारे घर पे आती है, वो रोजी मौला देता है और इससे बरकत होती है। मैं अभी शाम के वक्त बैठे बैठे मैं कह रहा था कुछ आदमियों को कि मौला मुर्तजा अली एक दिन अपने घर के बाहर ऐसा करके बैठे थे, 4-5 मकान छोड़ के। एक यहूदी था, जीव पड़ोसी था, उधर से निकला तो खड़ा हो गया, कहते याली क्या बात है, ऐसा उदास सैड बैठे हो। मौला कहती है 4 दिन हुए मेरे घर में कोई मेहमान नहीं आया, मेहमान नहीं आया, उसके लिए मौला सैड हो गए। तो मेहमान आने से खुशी होती है, मेहमान आने से बरकत मिलती है। हम एक दूसरे को खिलाते पिलाते हैं, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, ये हमारे मजहब की एक आला दर्जे की क्वालिटी है। इमाम की बैयत करके, प्रॉमिस करके, अपने मजहब के ऊपर अमल करके हम अपनी रूहानी हालत को एनहेंस करना चाहते हैं। और जब हमारी मौत आती है और एवरीवन हैज टू डाई, इट इज इनएविटेबल, नो वन विल एस्केप। तो मौत के वक्त क्या होता है, 82 में मैंने एक वाइज की थी, प्रोसेस ऑफ डेथ एंड लाइफ आफ्टर लाइफ। ये दोनों वाइजें 3 घंटे 3.5 घंटे की वाइजें हैं। मैंने एक्सप्लेनेशन किया कि आदमी किस तरह मरता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डेथ। यूं ही मर नहीं गया, हार्ट फेल हो गया तो क्या हुआ, अंदर क्या हो रहा है वो कोई नहीं जानता। तो मैं ये कहता था कि वन डे वी हैव टू डाई, हमको खुदा के पास जाना है। और हमारे ईमान के अंदर ये एक आइटम है कि जिसमें हम ये कहते हैं आई बिलीव इन द डे ऑफ जजमेंट, हमारी जजमेंट होगी, हिसाब किया जाएगा। इस अकाउंटेबिलिटी के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और अगर हमारे डीड्स, हमारे एक्शंस कंपैटिबल हैं हमारे मजहब के साथ तो वी हैव नो फियर। मजहब हमको दुनिया और आखिरत, इस लाइफ और लाइफ के बाद हमको मदद करता है, मजहब हमको हेल्प करता है, मजहब हमको गाइड करता है, मजहब हमको हिम्मत देता है, एनकरेजमेंट देता है और हमको हर मुश्किल के अंदर काम आता है। तो इमाम के साथ की हुई हमारी जो बैयत और प्रॉमिस है उसको हर रोज याद करना चाहिए कि मौलाना हाजिर इमाम को मैंने प्रॉमिस दिया है टू बी हिज ओबीडियंट, फेथफुल एंड लॉयल स्पिरिचुअल चाइल्ड। सुखी आबाद रहो, मौला आपकी नेक उम्मीद पूरी करे, ईमान की सलामती देवे, बदियों बुराइयों से बचावे, शैतान से बचावे, कलयुग की बलाओं से बचावे, आपके ऊपर रहमतें करे, नवाजिशें करे, बरकतें देवे, हर नेक उम्मीद पूरी करे, कार रोजगार में, रोजी रिज़्क़ में, सेहत तंदुरुस्ती में, इत्तेफाक और मोहब्बत में बरकतें देवे, नेक उम्मीदें पूरी करे। सुखी आबाद रहो। ऐसा